أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو ہمارا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے سلسلے میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کی صفات کمال اور جمال کے بعد جو ایک بہت بڑا عنوان ہے دین کا، اس کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، یعنی جو دین کا نقطہ آغاز ہے، the beginning of religion، وہ کیا ہے؟ معرفتہ، the cognition of اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعنی کیا ہے کہ نقطہ آغاز دین کا، دین کے جتنے بھی معانی ہو جائیں، دین کا معنی جزا لیں، دین کا معنی اطاعت لیں، دین کا معنی عبادت لیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، سارے دین کے مفاہیم اس وقت تک بے مفہوم رہیں گے جب تک معبود اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور نہیں ہوگا، ورنہ دین کا کیا مفہوم رہے گا؟ دین کے جتنے مفاہیم ہیں سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں معرفت ربانی کے ساتھ۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ معرفت کا کمال یہ ہے کہ التصدیق بہ، کہ اس کی تصدیق کی جائے، یعنی مکمل طور پر اس کے اوپر یقین پیدا کر دیا جائے۔ وَكَمَالُ تصدیق بہ توحیدہ، اور تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت، اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی تنزیہ کی جائے، اسے ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک جانا جائے۔ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اور اس کی تنزیہ کا پھر مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کی صفات کو زائد بر ذات نہ جانے بلکہ عین ذات جانے۔ یہاں پہ 5 بڑے عنوان ہیں، یعنی حقیقت میں یہ جو حصہ ہے نا مولا کے کلام کا، یہ ایک قسم کا خدا شناسی کا انسائکلوپیڈیا ہے،
یعنی جتنے بھی معارف ہیں وہ اسی سے، یعنی ہے بہت مختصر لیکن نہایت اس کو خوبصورت انداز کے ساتھ ایک مکمل جو نظام زندگی ہے، یا جس کو کہا جائے کہ انسانیت کا ایک کامل سسٹم ہے، اس کو مولا نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، یعنی جس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اس کو بتایا گیا، اور ایک الہیات جس کو کہا جائے نا تھیالوجی، یا جس میں ماڈرن تھیالوجی جس کو کہا جائے کلام جدید، وہ یہیں سے ہے، یعنی اس کا گویا کہ یہ خلاصہ ہو گیا ہے، اول الدین معرفت و کمال معرفتی التصدیق بہ، یعنی کیا ہے کہ جو علم کلام کو علم کلام کہتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، علم کلام کو کلام اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اصل کلام ہے ہی اللہ کی، باقی تو سارے اسی طرح ہی ہیں، اس وجہ سے علم کلام کہتے ہیں جہاں پہ اللہ کی بات ہو رہی ہوتی، اور متکلمین اسی وجہ سے علم کلام کی جو شان ہے وہ باقی جتنے بھی علوم ہیں اس سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ علم کی شان جو ہے نا وہ معلوم سے بڑا کرتی ہے یہ، جتنا معلوم زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا اسی طرح اس علم کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ مثلا انجینئر تو سائیکل کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو معلوم ہے نا، لیکن ایک انجینئر جہاز کا ہوتا ہے۔ اب دونوں جو ہے جو معلوم ہے دونوں کے علم مختلف ہے نا، اب جہاز کا انجینئر الگ ہے، سائیکل کا الگ ہے، اب دونوں کو ایک جگہ تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی علوم ہیں سارے کے سارے کیا ہیں، جمع جہاں پہ ہوتے ہیں وہ ذات توحید تک ہے۔ اس وجہ سے کہ جو بات علم کلام کی ہے وہ باقی علوم کی نہیں ہے، اس وجہ سارے کا سارا جو مجموعہ ہے اس میں علم کلام کا وہ اسی میں ہے، یعنی مولا کے اس فرمان اول الدین معرفتہ۔ اب یہاں پہ 5 حصے ہیں، یعنی معرفت کے مولا نے بہت گریجول جو ہے نا اس کو بہت ہی ایکیڈیمک انداز کے ساتھ دانشگاہی اس سسٹم کے ساتھ 5 معرفت کے حصے بنائے ہیں۔ البتہ یہ نام میں نے خود اپنے حساب سے سوچ کے دیے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی اور نام ہو تو بے شک وہ رکھ دیں۔ اس وجہ سے یہ جو معرفت کے چونکہ درجہ بدرجہ ہیں، منزل بمنزل ہیں، اور یعنی اس کا پہلا جو درجہ ہے اول الدین معرفتہ، یعنی دین کی جو ابتدا ہے اس کا ہم نے نام رکھا منزل وجدان، ٹھیک ہے۔ منزل وجدان اس وجہ سے رکھا ہے کہ اول الدین معرفتہ، ممکن ہے کل آگے کوئی اور نام رکھ دے اس کا، تو کوئی بات نہیں ہے، جتنے مرضی نام رکھے، ہم نے اپنے حساب سے رکھا ہے تاکہ سمجھنے میں، افہام اور تفہیم میں آسانی ہو جائے۔ وہ کیا ہے، یعنی پہلا جو منزل ہے منزل وجدان جو معرفت پروردگار کی ہے، وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ جو ابتدائی معرفت ہوتی ہے ہر ایک کے وجود میں اللہ نے رکھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جی، وہ جو ایک تصور توحید ہے، تصور توحید یہ فطری ہے، یعنی انسان فطرت توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے، ہر ایک انسان میں موجود ہے، یعنی اول الدین معرفتہ۔ اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام کیا کرتے تھے، جب بھی ان کے قریب کوئی آتا تھا تو اسی فطرت کو وہ پالش کیا کرتے تھے، وہ جو فطرت توحیدی ہے، فطرت توحیدی کو نمو دیا کرتے تھے، پالش کیا کرتے تھے، اس کو اجاگر کیا کرتے تھے، اس کے ضمیر کو بیدار کرتے تھے۔ سب سے پہلا پھر یہی میسج دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور بھی کیا ہے اعلان کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تاکہ تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم جنت فلاح۔ یہ کیا ہے، یہ جو تصور ہے انسان کی ذات کے اندر شامل ہے، تصور توحید اول الدین معرفتہ۔ یہ جو اجمالی لحاظ کے ساتھ ہر ایک انسان جس طرح ہے نا، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
یعنی کیا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اپنے آپ کو سیدھے دین الہی کی طرف لے جاؤ۔ دین بھی فطری ہے، توحید بھی فطری ہے، فطری ہے، اس نیچرل ہے، نیچرل فنومینا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں جی کوئی اور دلیلیں آپ کو چاہیے، نہیں، دلیل نہیں چاہیے۔ آپ کی ذات کے اندر اللہ نے ڈیزائننگ ہی اس طرح کی ہے انسان کی کہ وہ فطرت توحیدی کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، یہ ہے انسان کے لیے۔ اچھا آپ کہتے ہیں فطرت توحیدی پیدا ہوا تو یہ سارے پھر ایتھیسٹ، یہ سارے دہریے، یہ سارے منکرین خدا یہ کیوں ہوئے؟ وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں چونکہ ایک تو یعنی یہ ہے کہ انوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات وہ فطرت میں کیا ہوتا ہے، دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو شیشہ ہے فطرت کا، اس میں کیا ہے، دھند آ جاتی ہے، آلودگی آ جاتی ہے ماحول کی خرابی کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں پہ توحید کا تصور یعنی اس کو کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، اس نے اپنی فطرت کو وہ کر دیا، غبار آلود کر دیا۔ دوسری جو وجہ ہے، دشمن کے بعض اوقات شکوک و شبہات ہوتے ہیں، بہت سارے تھے ہر معصوم کے دور میں بھی۔ اسی وجہ سے ایک جو بڑا کام ہر معصوم کے دور میں ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے شبہات کے جوابات دیے جائیں۔ جو بڑے بڑے علماء ائمہ کی طرف سے تربیت پاتے تھے، فرماتے تھے ان کو جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، جاؤ لوگوں کے سوالات کے جواب دے دو، جاؤ۔ ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہ، نہیں شکوک اور شبہات۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ کس قسم کی الغار کی جاتی ہے، اور یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے یعنی منفی پروپیگنڈا، منفی تبلیغات، دین سے متعلق، دین کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا افیون ہے۔ اب پہلے دین کی ضرورت تھی 14 صدیاں پہلے، اب دین کے کیا ہے، اب تو سائنس آ گئی ہے، اب تو یہ ہو گیا، یعنی اس قسم کی چیزیں کہ جس کی وجہ سے وہ فطرت توحیدیہ کیا ہوتی ہے، غبار آلود ہو جاتی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے، مسلسل انحرافات جو ہوتے ہیں، یعنی وہ یعنی ڈیویشن جس کو کہا جائے، انحرافات کی وجہ سے بھی فطرت توحیدی کیا ہے، دھندلی ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرح ہے نا کہ حافظ کے وہ شعروں میں سے ہے نا کہ جمال یار نہ دارد حجاب پردہ ولے، غبار راہ بے نشاں تا نظر تمانی کر۔ یعنی اپنے محبوب کا اگر دیدار کرنا ہے تو کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردے بھی نہیں لگے ہوئے ہیں، بس راستے کی جو وہ غبار ہے نا، اس آلودگی اس کو ختم کرو تو تمہیں دیدار ہو جائے گا۔ یہی جو انسان کے اندر فطرت توحیدیہ ہے کہ بعض اوقات غبار آلود ہو جاتی ہے، اس غبار کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ معصومین علیہ السلام سب سے پہلے یہی کام کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا اس کی فطرت کو پالش کرتے تھے۔ فطرت کو جو پالش کرتے تھے فوراً اسے بیدار کرتے تھے۔ آ کے کسی نے پوچھا کیا دلیل ہے توحید کی، فرمایا تم خود۔ کیا دلیل ہے؟ تم خود۔ اچھا کیسے؟ اچھا فرمایا تم نے اپنے آپ کو بنایا؟ کہا نہیں۔ فرمایا جس نے تمہیں بنایا وہ تم جیسا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جس تک اس سلسلے کی منتہا ہوتی وہی خدا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ فوراً اس کو جھنجھوڑتے تھے، بیدار کرتے تھے۔ اور یہ فطرت توحیدی ہے کہ اللہ نے عالم ذر، وہ جو ہے نا the covenant world جس کو کہتے ہیں، یعنی عالم میثاق جس کو کہا جائے، صحیح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ حضرت آدم کی جتنی صلب ہے نا، اس سے اس سارے کو جمع کیا اللہ نے۔ اسی وجہ سے بعض جو احادیث میں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت الست بربکم قالوا بلا کہا ہے نا، وہ آج بھی مولا امیر المومنین کی ولایت کے اوپر قائم ہے۔ آج بھی جس وقت انہوں نے اس وقت کہا تھا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت، فرمایا اس پہ قائم رہنا، قیامت کے دن پوچھیں گے، قائم رہنا اس کے اوپر۔ انا کنا عن ھذا الغافلین، یہ نہیں ہے پھر غفلت کرنا اس بات کے لیے، یہ نہیں کہنا نہیں ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا تھا ان کی وجہ سے ہم ان کو مانتے رہیں، اور یہ نہیں، اس پہ قائم رہنا، اس پہ قائم رہنا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک دفعہ حضرت
مالک ابن اشتر جو، انہوں نے بھی 1000 مولا نے فنار کیا تو انہوں نے بھی 999 کر دیے۔ شیطان اس نے کہا کہ ایک ہی کا تو فرق رہ گیا تھا، ایک ہی کا تو فرق رہ گیا تھا۔ فوراً یہ کیا ہے، فوراً سمجھتے تھے یہ شک ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ مولا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں شیطان پریشان کر رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی اس قتال میں اور میرے میں ایک ہی کا تو فرق ہے۔ فرمایا کہ ایک کا فرق نہیں ہے، تمہارے سامنے جو بھی آتا گیا تو انہیں مارا، اور علی نے 70 نسلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کو قتل کیا۔ اگر اس کی نسل میں سے اگر کوئی مولائی آنے والا تھا اور فطرت توحیدی پہ قائم رہنے والا تھا تو ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اب 70 نسلیں حساب لگائیں آپ کتنی نسلیں بنتی ہیں۔ ایک نسل تبدیل ہوتے ہوتے کم از کم 20-25 سال لگتے ہیں، اس طرح نہیں، یعنی ایک نسل جب تبدیل ہو جائے تو یہ وہ کیا ہے کہ اول الدین معرفتہ، سب سے پہلا جو ہے نا جس نے الست بربکم کا جواب دیا، یہ فطرت ہے ایک انسان کی۔ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، ان کی ذریت سے اللہ نے عہد لیا ہے، یعنی جو کووننٹ پرومس جس کو کہا جائے ایک، وہ اللہ نے لیا ہے کہ بتاؤ تم توحید کے اوپر مانتے قائل ہو یا نہیں ہو اس کے اوپر۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو مثلاً آپ اگر جائیں تو مثلاً ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فصلت میں ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اپنی نشانیاں کیا ہے آیات میں دکھائیں گے، کیا ہے آفاق میں دکھائیں گے، جتنے ہرائزن ہیں وہاں پہ ہماری نشانیاں موجود ہیں، پورے عالم میں جو نشانیاں ہماری موجود ہیں۔ وفی انفسہم، تمہارے نفسوں میں بھی یہ نشانیاں ہم نے رکھی ہوئی۔ فطرت توحیدی کی نشانیاں کیا ہیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ شاہد ہے۔ یا مولا کی طرف وہ اشعار کے جو منسوب ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر فی کندب العالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یظہر المجمل۔ تم یہ سمجھتے کہ میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، اللہ نے تو پوری کائنات جو ہے نا، پوری کائنات، یہ جو مائکروکوزم ہے تمہارا، اس میکروکوزم میں جو ہے نا وہ ہے سارا کا سارا، پوری کائنات کو ہم نے تمہارے وجود میں جو ہے نا وہ سمیٹ دیا ہے۔ تو کیا ہے کہ سب سے پہلی کیا ہے، ابتدائی جو صورتحال ہے، ابتدائی لحاظ کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہر ایک انسان میں یہ چیز موجود ہے توحید کے سلسلے میں۔ اول الدین معرفت، دین کے جو نقطۂ آغاز ہے معرفت پروردگار سے، یعنی اس کو تم آ جاؤ اس پہ۔ اگر دیندار بننا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس اپنی فطرت توحیدیہ کو پالش کرو، اس کی طرف آ جاؤ۔ اچھا کیا ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کو پہچانیں، اس کو سمجھیں، اجمالی لحاظ سے سمجھیں کہ وہ توحید ہے، وہ ایک ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، یہ ہے ابتدا توحید۔ فرمایا اس تک نہیں رہنا ہے، ممکن ہے بعض لوگ اس تک رہیں معرفت پہ، اس منزل پر کہ جو ابتدائی ہے، تصوراتی ہے، تو پھر بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ آ جائے تو وہ توحید سے ہٹ جائے۔ دوسری منزل پہ آ جاؤ کہ جو منزل عرفان ہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ منزل وجدان ہے۔ دوسری منزل کیا ہے؟ منزل عرفان ہے۔ یعنی کیا ہے؟ معرفت کا جو دوسرا ہے عرفان اور ایقان کی منزل پر ایک انسان جو ہے نواز ہے، یعنی وہ تصور توحید سے اب فکر و نظر اور تصدیق کی منزل پر آ جائے، یقین کی اس منزل پر آ جائے۔ پہلے تو ایک تصور تھا توحید کا، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، اب اس سے اوپر آ رہا ہے، اب ایک درجہ اور اوپر بڑھ رہا ہے۔ مولانا نے کیا کیا؟ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ اوپر توحید کی اس سلسلے میں۔ اس وجہ سے کہ معرفت کے جتنے بھی آپ یعنی آثار ہیں وہ سارے کے سارے آپ کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں نا، ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ انسان ہے،
زمین کے بچھونے کو دیکھتا ہے، آسمان کے سائبان کو دیکھتا ہے، سیاروں کی گردش کو دیکھا ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ کو دیکھتا ہے، دریاؤں کی روانی کو دیکھتا ہے، اس سمندر کے ٹھہراؤ کو دیکھتا ہے، یہ بجلی دیکھتا ہے، یہ پانی دیکھتا ہے، یہ بادل جو اڑان بھرتے ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ جب انسان دیکھتا ہے تو اچھا، پھر کسی کی تصویر دیکھتا ہے، کہتا ہے یہاں تو اچھا مصور ہے، کسی نقش کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بہت اچھا نقاش ہے۔ اس چیز سے جب انسان کیا ہے، اب وہ استدلال کی منزل پر آتا ہے، استدلال کی منزل پر آتا ہے۔ کس طرح استدلال کی منزل ہے؟ پہلے ایک تصور تھا توحید کا اجمالی لحاظ کے ساتھ، اب وہ استدلال یعنی تصدیق پہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ اب دلیل پیش کرے، میرا رب ایسا ہے، یہ چیز زمین کو ہم ایک عام معمولی سی چیز ہے، وہ بغیر کسی سانے کے، بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو پھر اتنی بڑی زمین کیسے بنے گی؟ اتنا بڑا آسمان کیسے بنے گا؟ یہ نظام خلقت کیسے ہوگا؟ یہ سارے کے سارے سیارات چل رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کیا دلیل کی منزل پر آ کے۔ پہلے تصور توحید پہ تھا، اب تصدیق توحید پر آ کے۔ اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ۔ التصدیق بہ میں یہ ہے کہ یعنی وہ ایویڈنس کے ذریعے بات کرتا ہے اب توحید کے سلسلے میں۔ اب کیا ہے، وہ یقین کامل کے ساتھ جو ہے نا، یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ پورے ایویڈنس کے ساتھ اللہ کے وجود کے اوپر جو ہے نا بات کرتا ہے۔ التصدیق بہ دوسری منزل آ گئی ہے، یعنی کیا ہے، فقط جو ہے نا وہ اس وجہ سے کہ اگر علم ہی علم تو بذات خود کا علم چاہیے کس کے لیے؟ تاکہ انسان تصدیق کی منزل پر آ جائے۔ لیکن ہر علم تھوڑا کمال ہوتے ہیں۔ یہاں یونیورسٹی میں کتنے ہیں بڑے بڑے پروفیسر آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھیں گے، ان کے علم کے لحاظ سے تو ان کی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ کیا علم ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تصدیق ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، یعنی کیونکہ علم جاننے کی منزل ہے اور ایمان کیا ہے، ماننے کی منزل ہے۔ علم ان کے پاس بہت ہے، بہت علم ہے ان کے پاس، بڑے بڑے پروفیسر ہم دیکھے ہیں، بعض گفتگو جب کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں علم ہی تک نہیں رہنا ہے، اس تصور ہی تک نہیں رہنا ہے، اب اس ایمان تک پہنچنا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ دوسرے مرحلہ ہے توحید کا۔ پہلا مرحلے میں جاننا ہے، دوسرے مرحلے میں کیا ہے، ماننا ہے۔ مانیں اس کو صحیح، مانیں گے کیسے؟ جب ایویڈنس دیں گے، جب آپ، تو اسی وجہ سے ہے کہ توحید کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جائے کہ ہاں جی مولانا صاحب نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، کسی اور جو ہے وہ ہمارے والدین نے کہا تھا اللہ ایک ہے تو ہم نے اللہ کو مان لیا۔ نہیں، دوسرا کیا ہے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ود یور اون انڈرسٹینڈنگ، ود یور اون ویژن، اپنی جو ہے نا اس ایویڈنس کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ اللہ کو ماننا ہے۔ یعنی یہ ہے میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں، یہ اگرچہ واقع جو ہے نا منسوب ہے، اس میں ہم تحقیق میں نہیں جاتے ہیں، کہ ایک خاتون تھی، وہ اس کو کہا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ خدا ہے؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی، پوچھا گیا کہ آپ خدا کے وجود کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ میں نے چرخہ جب روکا ہے، یہ چرخہ اس نے روکا، انہوں نے کہا یہ میری چھوٹی سی مشین ہے، یہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتی ہے، تو یہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ شمس، یہ قمر، یہ کیسے جو ہے نا بغیر کسی خالق اور مالک اور رازق کے وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں تصدیق کی منزل پر آ جائے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بہ، یعنی اس منزل پر ایک انسان آ جائے۔ تیسری جو منزل ہے وہ منزل ایمان اور ایقان ہے۔ صحیح ہے؟ پہلی منزل وجدان تھی، دوسری منزل عرفان، اور تیسری منزل جو ہے وہ ہے منزل ایمان اور ایقان۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں وَكَمَالُ التصدیق بہ توحیدہ، اور تصدیق کا کمال یہ ہے، یعنی آپ نے ایویڈنس کے ذریعے توحید کو تو مان لیا ہے، ٹھیک ہے، تصور توحید پہلے ہم نے دے دیا تھا، تصدیق پہ آئے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ کو مان لیا کہ وہ ایک ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا کمال ہوگا دوسری بات. اب تیسری فرمایا کہ اس پر رکنا نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ وہ کمال و تصدیق بھی توحید ہو. اب یہ ہے کہ اس تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس سے واحد جانو، اس کی وحدانیت میں آؤ. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات میں بھی وحدانیت، خدا کی صفات میں بھی وحدانیت، خدا کی عبادت میں بھی وحدانیت، خدا کے افعال میں بھی وحدانیت. بہت سارے یعنی اچھا ایک چیز آپ جو ہے نا وہ یاد رکھیں، خدا کو سارے مانتے ہیں. خدا کو یہ پلورلزم اور اس قسم کی، اب میں اس بات میں نہیں جاتا ہوں کہ یہ جو بہت یہ یہیں سے چکر وہ دیتے ہیں. وہ اصل میں جو ہے نا یہ پلورلزم کو جو ہے یہ سارا سلسلہ وہ یہی ہے کہ نہیں جی سارے کے مذہب. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، سارے کے سارے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں خدا کو سارے مانتے ہیں، ڈفرنٹ ناموں کے ذریعے. جی خدا کو مانتے ہیں لیکن توحید کو نہیں مانتے. دو فرق ہے. یعنی خدا کو مانتے ہیں سارے، یعنی ایسا نہیں ہے. مثلا جو ہے قرآن نے کیا کہا، لئن، حضور کو کہا لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. اگر آپ ان سے سوال کریں، ان کافروں سے، مشرکوں سے آپ سوال کریں کہ یہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے، وہی کافر و مشرک جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے اور لات و عزا اور مانا یہ رکھے ہوئے ہیں 3 بڑے بت. اور اس کے بعد کہا کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. یہ سورہ لقمان ہے. کس نے بنایا ہے ان ساری کو، زمین اور آسمان کو؟ تو بالکل اللہ نے بنایا نا. اچھا جب اللہ نے بنایا تو اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، وہ خدا کو تو مانتے ہیں، تو پھر وہ مشرک کیسے ہیں، پھر وہ کافر کیسے ہیں، پھر ملحد کیسے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، توحید کو نہیں مانتے. خدا کو ماننا الگ چیز ہے، توحید کو ماننا الگ چیز ہے. یہ چیز ہے. مولانا نے کیا کہ فرمایا وہ کمال و تصدیق بھی التوحید ہو. یعنی کیا ہے کہ اس کا تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس میں ہر لحاظ کے ساتھ اس کی وحدانیت ہے. یعنی نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے. یہ ہے کمال و توحید. یعنی وہ کمال و تصدیق بھی توحید ہو. اس وجہ سے جو بھی خدا کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو مثلا جو ہے نا وہ آ جائیں بتوں کو لے لیں جناب، صحیح شریک بنا دیے. حضور کے ساتھ ان کی خار کیا تھی؟ جو کفار اور مشرکین ہیں کیا وجہ تھی، کیوں خلاف تھے؟ حالانکہ وہ حضور کو تو صادق مانتے تھے، حضور کو تو یعنی امین مان رہے تھے، سب چیزیں تھیں. اور وہ کیا وجہ تھی؟ حضور تو فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو؟ کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین دیکھا ہے، بالکل یقین. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایک خدا کی بات کر رہا ہوں. ان کو ایک خدا نہیں، ایک خدا نہیں ہے، وہ 360 رکھے ہوئے ہیں. لات و منات و عزا میں رکھا ہوا ہے. جنگوں میں بھی ہوتے تھے تو وہ نعرہ لگاتے تھے ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا بھی نہیں. حضور نے فرمایا تم بھی نعرہ لگاؤ کہ ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ تم لگاؤ نعرہ ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں. تو یعنی اصل جو خار کھاتے تھے وہ اس بات کے اوپر ہے، چونکہ اتنے بت بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، لکڑی کے، پتھر کے، حلوے کے، 360 کعبے میں. تو یہ سارے ہر ایک کا بت الگ ہے. تو ہر ایک کے بت کو چونکہ ٹوٹنا ہے وہ مسئلہ بن رہا تھا، اس وجہ سے حضور کے مخالفت کی. خدا کی وجہ سے نہیں، خدا کو تو مانتے تھے، خدا کی نہیں مانتے تھے، یعنی خدا کو وہ مانتے. آپ اسی طرح مثلا جو ہے نا اگر چلے جائیں، یعنی آپ یہ چونکہ توحید خالص نہیں تھی نا، توحید خالص نہیں ہے، توحید خالص نہیں ان کو. آپ ادھر چلے جائیں مثلا ہندوؤں کے ہاں دیکھیں، اس میں کتنے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ
انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ جو تریمورتی جس کو کہتے ہیں جی، وہ جہاں پہ ان کے ہیں، یعنی وہ یعنی سارے وہی برہما ہے، اور یہ پتہ نہیں شیوا ہے، اور یہ تین جو ان کے بڑے ہیں، وہ وشنو ہے، شیوا ہے، برہما ہے، یہ تینوں کو ملاتے ہیں تو اس کا بنتا ہے تریمورتی۔ یہ جو تریمورتی ہے وہی ایک قسم کا کانسیپٹ ہے جو تثلیث، وہ ٹرائنٹی جو کرسچن کا ہے وہ بھی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، اسی قسم کے۔ وہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے، مثلا کرسچن کو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہیں، یہودی خدا کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، عزیز کیا ہے، ابن اللہ کا بیٹا بنا دی، انہوں نے ایک کے بجائے تین کر دی۔ اب یہاں کے اوپر اسی طرح بعض جو تفویض کے ہمارے قائل، بعض جبر کے قائل، بعض اس قسم کے، یہ توحید نہیں، خالص نہیں ہے توحید۔ مولا نے جو یہاں پہ بتایا ہے یہ کمال التصدیق بھی توحید ہو، کمال تصدیق یہ ہے کہ یعنی آپ کو یقین حاصل ہو گیا ہے ایویڈنس کے ذریعے، تو فقط ایویڈنس ہی کے اوپر نہیں رہنا ہے، اب اس تمہارے اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں، اپنے افعال میں وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کیا ہے کہ ہر لحاظ کے ساتھ اس کی وحدانیت ہے اس میں، یعنی جتنے بھی مراتب توحید ہیں، جتنے بھی مراتب توحید ہیں، اس مراتب توحید میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے۔ دیکھیں ایک جملے میں ایک پورے بہت زیادہ یعنی جو کنفیوژن یہاں پہ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی، اور بہت جو ہے نا وہ بہت سارے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے یعنی یہ نہیں ہے، یعنی باقی جو ہمارے مکاتب فکر ہیں یا جو مذاہب ہیں یا ادیان ہیں، ہم ان کو منکر خدا نہیں کہتے ہیں، وہ منکر توحید ہے، منکر خدا نہیں ہے، وہ منکر توحید ہے، یعنی منکر توحید۔ مثلا جتنے بھی جو ہے نا یہ مشرکین اور ملحدین اور کافرین کے جتنے بھی ہیں گروپ ہیں، یہ سارے کو ان کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ خدا کے منکر، خدا کو تو کسی نہ کسی لحاظ سے بھگوان کہیں یا جو بھی کہیں، یا مثلا جس طرح کے بھی جو ہے نا وہ نام دے دیں، ان سارے کے سارے خدا کو مانتے ہیں، لیکن خدا کی نہیں مانتے ہیں کہ جس اصول اور ضوابط کے تحت اللہ نے ان کو کہا ہے ماننا ہے، اس کے تحت وہ نہیں آتے، توحید کو نہیں مانتے ہیں، توحید خالص جس کو کہا جائے۔ جتنے بھی مراتب توحید ہیں، توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے، توحید فی العبادہ ہے، توحید فی الافعال ہے، توحید فی التشریع ہے، توحید فی التقنین ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں جتنے بھی مراتب توحید آپ مانیں گے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، اس میں وہ واحد ہے، احد ہے، جس طرح مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ احد صمد احدی المعنی، وہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ ایک ہے اپنے معنی کے لحاظ سے، اس میں دوئیت ہے ہی نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے نا واسطے بنائے جائیں، یہ جو وشنو آ گیا ہے تو یہ پتہ نہیں برہما آ گیا ہے تو یہ روح القدس آ گیا ہے تو یہ بیٹا ہے تو یہ باپ ہے، یہ۔ اور پھر انڈیا میں تو بازار لگا ہوا ہے خداؤں کا، اور بعض تو ایسے ہیں کہ شرم آتی ہے آدمی کو بتاتے ہوئے بھی، اس قسم کے جو ہے نا انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کیا ہے، نہیں جی یہ بھی خدا ہے۔ بعض مثلا اہرمن ہے، یزدان ہے، یہ جو زرتشتی ہیں، یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے، تو ہر ایک یہاں ایک جو سلسلہ ہے، ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں، وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن توحید کو نہیں مانتے۔ توحید کو مولا نے کیا بتایا، فقط خدا کو نہیں ماننا ہے، توحید کو ماننا ہے۔ فقط یہ تصور توحید نہیں ہے، تصدیق توحید میں بھی آ جاؤ، تصدیق توحید میں آئے تو اب اس کی صحیح توحید میں آ جاؤ۔ اب کیا ہے، اب اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی عبادت، اس کے قانون، اس کی تشریع، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ہے اسلام کی، حضور کی جو توحید ہے یہ ہے،
مولا امیر المومنین کی جو توحید ہے وہ یہ ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ سارے کے سارے پھر اس توحید میں آ کے یعنی کیا ہے کہ وہاں توحید ہی ہے ہر کام میں۔ آپ بڑے سے بڑے جو ہے نا وہ آپ خطبوں کو دیکھیں تو سارے معصومین کے خطبہ ہی توحید کے اوپر ہوتا تھا۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذاب، یعنی کیا ہے ہر دفعہ توحید۔ حالانکہ امام رضا علیہ السلام غدیر بھی سنا سکتے تھے ان کو، جنگ بدر بھی سنا سکتے تھے، جنگ خیبر بھی سنا سکتے تھے، لیکن سنائی ہے تو توحید سنائی۔ سب نے کہا ایک حدیث سنا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کیا سناتا ہوں؟ وہ میرے بابا نے مجھے سنائی ہے، ان کے بابا نے انہیں سنائی ہے، چلتے چلتے یہ سلسلہ حضور تک پہنچا۔ حضور کو حضرت جبریل نے سنائی ہے، حضرت جبریل کو اللہ نے سنائی ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ توحید، توحید کلمہ توحید میرا قلعہ ہے۔ توحید ہر جگہ پڑھی ہے انہوں نے، ہر جگہ توحید ہے۔ توحید میں یہ ہوتا ہے کمال التصدیق بھی التوحید، یعنی کیا ہے کہ تصدیق کا پھر آپ نے یقین حاصل کر لیا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے۔ اب جب آپ نے یہ یقین کر لیا ہے تو اب اسے ہر جہت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ وہ ہر جگہ پہ واحد ہے، ہر جگہ پہ احد ہے، ہر جگہ پہ صمد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ایسا ہے جس جیسا کوئی نہیں، وہ ہر ایک منزل پر یعنی ایک ہے، یہ ماننا ہے۔ یعنی اس کے جتنے بھی مراتب ہیں، مراتب توحید سارے کے سارے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ آپ دعاؤں میں معصومین علیہ السلام بالخصوص دعائے عرفہ پڑھیں، اس میں ایک پورا کا پورا جو ہے نا وہ سلسلہ اسی توحید کا ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَرَأَيْتُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، یعنی دیکھیں توحید جو معصومین کی۔ وَأَنْتَ ظَاهِرٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، تو وہی ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے معرفت عطا فرمائی ہے، تو میں ہر چیز کو ظاہر دیکھتا ہوں۔ کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک، کیسے ہو سکتا ہے کیف یستدل علیک، وہ کیا دلیل لائے گا اپنے وجود پہ جو خود اپنے وجود کا تیری ذات کا محتاج ہے، کیا لائے گا؟ یا مثلا دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہے کہ بکا عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک، میں نے تجھے تجھی سے پہچانا ہے، یہ معرفت ہے، اور خود تو نے ہی مجھے اپنی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ توحید ہے معصومین علیہ السلام کی، یعنی کیا ہے کہ ہر حال میں ویسے وہ زینب ہے نا، مولا سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے میں اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اللہ کو میں نے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقال یا کیف رأیتہ، کیسے دیکھا آپ نے؟ فرمایا ویلک یا ذئلب لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، ان ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتے، بلکہ کیا ہے حقائق ایمان کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب تھوڑی سی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیح کے سلسلے میں ہے، میرے خیال میں کہ اس کو ہم اگلے تنزیح اور اس کے بعد جو منزل فرقان ہے ہم انشاءاللہ اس کو اگلے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ جو تنزیح پروردگار ہے۔ تو خلاصہ کریں بات کا، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کا ابتدائیہ اللہ نے انسان کے وجود میں رکھ دیا جو تصور توحید ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ فقط اسی تصوراتی دنیا میں نہیں رہنا ہے بلکہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تصدیق کی منزل پر آؤ۔ تصدیق کی منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان ایویڈنس کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، تفتیش کے ذریعے، انویسٹیگیشن کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، سارے موجودات کو دیکھتا ہے اور اپنے خالق کی پہچان کرتا ہے دلائل کے ذریعے۔
پھر دلائل کے ذریعے پہچان لیا. فرمایا کہ دلائل تک پہچاننے تو محدود نہ رہو، بلکہ اب آ جاؤ. توحید تو تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا. اب اس کی ہر لحاظ سے اس میں، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں اس کو توحید ہی قرار دینا ہے. اس میں اس کو کوئی شریک نہیں ہے، یہ قرار دیں. اب اس میں توحید کا بھی ایک کمال ہے، وہ انشاءاللہ اس اگلی ڈسکشن میں آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑی مشکل یہ ڈسکشنز ہیں اور اس کو آہستہ ہی آہستہ جو ہے نا اس کو گریجولی جانا چاہیے. اتنا یکدم آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو انشاءاللہ سوال ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. توحید اور دوسرا لفظ وحدانیت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، انٹرچینجیبلی، یعنی کہ آپ یوز کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے بیسیکلی؟ بظاہر تو ونس آف گاڈ توحید عربی میں ہے اور وحدانیت کا دونوں مونوتھیزم ہیں، ایک ہی خدا کی. ہاں، وحدانیت کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کو ایک جاننا ہے. وحدانیت واحد سے ہے نا. توحید کا مطلب یعنی توحید بھی وہی ہے. توحید کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کو، اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادت اور اس کی جتنے بھی جو اس کے قوانین ہیں، شریعت ہے، احکام ہیں، اس میں بھی اس کا کسی کو شریک نہیں قرار دینا. یہ ہے توحید میں. فقط ایک نہیں ماننا ہے، اس کو توحید بھی ماننا ہے. مثلا آپ دوسری منزل پہ آ گئے، خدا ایک ہے، آپ نے ثابت کر دیا، یہ دوسری منزل ہے. خدا ایک ہے، وحدانیت کی منزل پر آ گئے. لیکن وحدانیت کی منزل کے بعد ایک اس کی توحید ہے، اس توحید کی منزل پر آنا ہے. وحدہ نے آپ نے کہہ دیا وہ ایک ہے، ٹھیک ہے جناب ایک ہے. اب ایک کیسے ہے؟ اب ایک اور سٹیپ آ کر وہ ایک ہے لیکن اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنی عبادت میں بھی ایک ہے، اپنے افعال میں بھی ایک ہے، اس اپنے قوانین میں بھی ایک ہے. وہ قانون بھی وہ خود بنائے گا. اپنی شریعت میں بھی وہ ایک ہے. وہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ساری سب میں ایک ماننا ہے. یعنی پہلے واحد پھر واحد سے احد. جی 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 بالکل. منزل توحید، منزل توحید، احدیت ہے. جی 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 احدیت کی طرف جانا ہے. پھر واحد سے پھر احدیت کی طرف. یہ جو میں سمجھاؤں، پہلے خدا ایک، پھر اس کا جو بھی فعل ہے، افعال ہے خدا کی طرف سے، وہ بھی یکتا ہے. بالکل بالکل یہ مطلب بالکل یہ فرق سمجھ بالکل بالکل. پہلے تو وہ ایک اور پھر اس کا ہر عمل یکتا. ہاں، جیسا عمل کوئی اور. پہلے تو یہ ہے نا کہ انسان میں کہ ہاں کوئی ہے بنانے والا اور وہ میرا اللہ ہے. دوسرے پہ آئے، دوسری منزل پہ آئے کہ اب ایویڈنس کے ذریعے، استدلال کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، استنباط کے ذریعے اس کی جو ہے وہ اب وحدانیت پہ ہے کہ نہیں وہ میرا رب ایسا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ایسے تھوڑی ہو گئی ہیں، اس ایک نے بنائی ہے. اب جو اس نے ایک نے بنائی ہے تو اس کی کیا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ملنے والا ہے؟ جس طرح باقی کہتے ہیں کہ فلاں جی اہریمن آ گیا ہے جی، یزدان آ گیا ہے جی، وہ یہ ہو گیا ہے جی، وہ جو وشنو آ گیا ہے، وہ جو جی ہینڈلر. تو یہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہیں، کوئی پارٹنر ہے، کوئی ہیلپر ہے. توحید ہو نہیں، وہ کوئی ہیلپر نہیں، کوئی ہیلپر نہیں، اس کے کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. اچھا یہ اتنے بنائے ہوئے نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ توحید ہو، پہلے ایک، پھر اس ایک میں بھی سب کچھ ایک. وہ جو سب کچھ ایک ہے وہ توحید ہے. یعنی 1+0 کا فارمولا آ جائے گا. یعنی واحد جو ہے وہ ڈویزبل بھی ہوتا ہے، ہاں، ملٹیپلائی بھی ہوتا ہے، لیکن احد میں نہیں ہوتا. احد نہیں ہوتا. احد نہیں، صرف ایک ہی. ایک ہی ہے، صرف ایک ہی، قل هو اللہ احد. احد. یہ جو مولا علی کا وہ بھی آپ نے آخر میں ایک حدیث سنائی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا، لیکن حقائق ایمانی سے کچھ اس طرح کا لفظ تھا. تو اس سے مراد جو جیسے آپ دوسری سٹیج بتا رہے ہیں جسے تصدیق کہتے ہیں، کیا اس سے وہ مراد ہے تصدیق؟ بالکل بالکل. افرمیشن یہ کہنا چاہیے. جی بالکل، افرمیشن. یعنی میں نے اللہ کو بصارت سے نہیں، بصیرت سے دیکھا ہے.
اللہ کی جو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے خدا نظر نہیں آتا، ظاہری آنکھوں سے تو ہم بہت ساری چیزیں ہی نہیں، سورج کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، چاہے کہ اللہ کے جلال اور جمال کو انسان دیکھے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے وہ جو بصیرت کی آنکھیں ہیں ان کے ذریعے دیکھا ہے۔ یہ بصیرت کی آنکھیں وہی تصدیق والی ہوتی ہیں، وہی تصدیق کہ انسان جو ورڈز ہیں کہ دل کی آنکھیں یا وجود کی آنکھیں نہیں، بحقائق الایمان، awareness کی آنکھیں۔ جی اس ایمان کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، ان ایمان کی حقیقتوں سے میں نے دیکھا ہے، وہی تصدیق اور توحید کی جو منزل ہے۔ اور توحید کے اوپر بھی ایک منزل ہے، اس کے اوپر بھی ایک منزل ہے کہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے اس پہ بحث کریں۔ پہلے تو یہ تین ہم سٹیپ بائی سٹیپ رہے تاکہ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما خاتمی علم۔ پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار یہ جو عظیم توفیق ہمیں نصیب فرمائی ہے، پروردگار اس میں خیر و برکت عطا فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو دن دگنی 4 رات چوگنی ترقی نصیب فرما، جتنے خدمت گزار ہیں یا اللہ ان سب کے گھروں کو آباد فرما، اور امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔